بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور کار خیر کی نیت سے شیئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری کچھ بہنوں کی طرف سے مسلسل سوال آ رہا ہے جب سے رجب شروع ہوا ہے کہ 27 رجب کے روزے کے بارے میں بتائیں، رکھنا ہے یا نہیں، اس دن نفل نماز جو پڑھی جاتی ہے کتنی پڑھنی چاہیے، اس رات شب بیداری بھی کرنی ہے، مطلب پورے اس کے ڈیٹیلز کے بارے میں وہ فکر مند ہے کہ کیا کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے، کیا صحیح ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ آپ خلاصہ کریں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ 27 رجب کو اگر کوئی روزہ رکھے تو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، اسی نسبت سے اس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے۔ اس میں جو ایک بات بیسک ہے، بنیادی ہے، وہ یہ ہے، جو سمجھ لیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور یہ دن بہت اعلیٰ ہے کہ جس دن محب کو اپنے محبوب سے ملاقات ہو، لیکن یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی بڑا کام جیسے قیامت بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کا صحیح وقت کسی کو معلوم نہیں، اسی طرح موت بہت بڑی چیز ہے جس سے انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے، اس کی عالم بدل جاتی ہے، تو لیکن اس کا بھی صحیح وقت کسی کو پتہ نہیں۔ اسی طرح شب قدر بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کا بھی وقت صحیح تعین کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جنت، جہنم، اللہ کا دیدار، یہ سب بہت بڑی چیز ہے لیکن اللہ نے ان تمام چیزوں کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح شب معراج کا بھی صحیح تعین تاریخ کے اعتبار سے کسی کو نہیں ہے۔ اس میں علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں، بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ دوسری چیز جو ہے کہ وہ بھی بہت اہم ہے کہ جتنی بھی اہم چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں کون بتاتا ہے؟ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ جیسے اشراق کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہمیں پڑھنے کے لیے، چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اسی طرح اوابین کی نماز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، محرم الحرام کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رمضان المبارک کے روزے تو قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو جتنی بھی چیزیں امت کے لیے ضروری سمجھا اس میں امت کو کوئی حرج نہیں ہوگا، وہ تمام چیزیں آپ نے ہمیں بتا دی ہے، صحابہ خود کیا، صحابہ سے کروایا، کسی بھی طرح سے ہمیں اس کو بتا دیا ہے تاکہ امت کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہ پڑے۔ اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو 2 سجدے اس نے کیا تو ٹھیک ہے، لیکن کسی نے 3 سجدے کر لیا تو سجدہ ہی تو کیا، اپنے رب کی بندگی ہی تو اس نے کی، لیکن اس کو سارے مسلمان کہیں گے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بتائی ہیں، تم نے 3 کر کے خواہ مخواہ اپنی نماز خراب کر لی۔ ٹھیک اسی طرح یہاں بھی ہے کہ اگر کوئی نفل روزے رکھے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس طرح سے رکھنا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، تو خواہ مخواہ ہم کیوں پریشان ہونے جائیں، اپنے اوپر کیوں بار دیں، اپنے اوپر کیوں بوجھ دیں۔ جتنے کا ہم کو ضرورت سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کا بتا دیا، ایام 20 کے روزے بتا دیے، تو جتنی ضرورت سمجھی بتا دی، اب جو ضرورت نہیں سمجھی وہ نہیں بتائی، تو اس میں اپنے آپ کو ہم پریشان کیوں کرنے جائیں۔ ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک یہودی نے مذاق اڑایا کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ استنجے کا بھی تعلیم دیتا ہے، تو ایک صحابی بڑے جوش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ واقعی ہمارا نبی ایسا ہے کہ دین کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بتاتا ہے، حتی الخیرات، یہاں تک کہ استنجے کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے، یعنی جتنی چھوٹی چیزیں تھی وہ بھی آپ نے واضح کر دی، بڑی چیزیں تھی وہ بھی واضح کر دی، جس کو امت کے لیے صحیح سمجھا، جس کو امت کے لیے ضروری سمجھا، جس چیز میں سمجھا کہ امت کو حرج لازم ہوگا، پریشانی لازم آئے گی، تو ان چیزوں کو امت سے ہٹا دیا، اس میں امت کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں اگر کوئی نفل روزہ رکھے بغیر اس طرح کی نیت کیے ہوئے، صرف نفل کے ارادے سے، تو جب مرضی جتنا مرضی رکھے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔